السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں۔ ناول کا نام ہے جینے کی وجہ۔ شروع کرتے ہیں۔ پریشا اس وقت بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اپنے کمر تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑے حرین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک سے فرحاد کی نظر پریشا پر پڑی۔ پہلے تو وہ اسے پہچان ہی نہیں سکا کیونکہ پریشا لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر براؤن بڑی بڑی آنکھیں گھنیری پلکوں کے سائے میں تھیں، گالوں پر ہلکا پنک کلر کا ٹینٹ لگا ہوا تھا اور لائٹ پنک کلر کے لپ گلوز سے اپنے چھوٹے سے ہونٹوں کو رنگا ہوا تھا۔ اور جب پہچان میں آئی تو فرحاد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور غصہ نئے سرے سے انود آیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبکہ فرحاد کی بات پر راحم، اذلان اور ارشمان نے اس کی نظروں کے فوکس میں دیکھا تو پریشا کو کھڑے پایا۔ کون؟ یہ بلیک ڈریس والی؟ یہ سوال کرنے والا اذلان تھا۔ فرحاد نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ ارشمان نے ناسمجھی سے پریشا کی طرف دیکھا کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا یہ اس کی کزن ہے، اور راحم اذلان نے ایک دوسرے کی طرف کہ فرحاد ان کی بہن کو کیسے جانتا ہے؟ تم کیسے جانتے ہو میری بہن کو؟ اذلان نے بگڑے تیوروں سے پوچھا۔ کیا یہ تیری بہن ہے؟ مصیبت کی چلتی پھرتی پٹاری۔ فرحاد کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے اور اس کے یہ الفاظ سن کے نہ صرف اذلان کے بلکہ راحم کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ فرحاد! راحم نے وارننگ دیتے لہجے میں فرحاد کو مخاطب کیا جبکہ فرحاد گڑبڑایا اور جلدی سے رخ اذلان، راحم اور ارشمان کی طرف کیا۔ میں تو بس فرحاد کو سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ پھر اس نے سیدھا سیدھا بتانے میں ہی عافیت جانی۔ سارا واقعہ بتانے کے بعد فرحاد نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، اذلان مجھے لگتا تھا کہ تیرے جیسا ایک ہی پیس دنیا میں موجود ہے، لیکن تیری بہن تجھ سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آئی تھی وہ تو تم لوگوں کی بہن لگتی ہی نہیں ہے۔ فرحاد کی بات پر راحم اور اذلان نے اسے گھورا جبکہ ارشمان کی آنکھوں کے سامنے نیلی آنکھوں والی گڑیا کی شبیہ لہرائی۔ بکواس بند کر اپنی، اور ضرور تو نے ہی کچھ کہا ہوگا، نہیں تو میری بہن بلا وجہ کسی کو باتیں نہیں سناتی۔ اذلان کی بات سن کر فرحاد کا منہ حیرت سے کھلا جیسے اس نے دنیا کی کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ دیکھو فرحاد، میں جانتا ہوں اگر غلطی پریشا کی ہے تو تم نے بھی برابر جواب دیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بہن بہت معصوم ہے، وہ بس جیسا انسان ہوتا ہے اس کو ویسے ہی ٹریٹ کرتی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ اچھے سے رہتے تو وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ بدتمیزی نہ کرتی، اور میں بھی جانتا ہوں کہ تم غصے کے کتنے تیز ہو، اور تم نے ہی تو بتایا تھا کہ شروعات تم نے کی تھی ہمارے ڈرائیور بابا کی بے عزتی کر کے۔ میرا ماننا ہے کہ غلطی دونوں طرف سے ہے۔ چونکہ تم عمر میں بڑے ہو اور تم نے دنیا دیکھ رکھی ہے تو میری بہن کو معاف کرتے ہوئے اس معاملے کو یہیں رفع دفع کرو، اور آئندہ اگر کبھی تمہارا اور اس کا ٹکراؤ ہوا اور وہ تمہارے ساتھ لڑنے کی کوشش کرے تو تم تحمل سے برداشت کرنا۔ باقی میں پریشا کو بھی سمجھا دوں گا، وہ نہ سمجھ ہے لیکن بدتمیز نہیں۔ یہ کہنے والا راحم شاہ تھا۔ راحم کی بات پر فرحاد نے صرف اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ تائی جان، میں روم میں جا رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ ماما کو بتا دیجیے گا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ آمنہ بیگم نے جانان سے پوچھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تائی جان، آپ کو معلوم تو ہے کہ ہجوم میں میرا سانس بند ہونے لگتا ہے، ابھی بھی کافی دیر سے ہو رہا تھا لیکن اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ جانان نے لمبا سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آمنہ بیگم نے افسوس سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو بچپن سے اس مرض میں مبتلا تھی لیکن اپنی زبان پر شکوہ تک نہیں لاتی تھی، بلکہ کوشش کرتی تھی کہ کسی کو اس کی بیماری کے متعلق پتہ نہ چلے۔ چلو بیٹا، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں تائی جان، آپ یہیں رکیں، سارے مہمان ہیں یہاں تو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن بیٹا، لیکن کچھ نہیں تائی جان، میں مینج کر لوں گی، آپ یہیں رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آپ جاؤ، میں ماہنور کو بھیجتی ہوں۔ پتہ نہیں یہ لڑکی ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آئی کس ٹائم سے، میں اس کو ڈھونڈ کے بھیجتی ہوں۔ ٹھیک ہے تائی جان، جانان نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے اپنے روم کی جانب چل دی۔ پیچھے آمنہ بیگم ماہنور کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ مہمانوں کو بھی دیکھ لیتی۔ ابھی جانان نے سیڑھیوں پر قدم رکھا ہی تھا کہ کسی دیو ہیکل وجود سے اس کا زوردار تصادم ہوا جس سے وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے جلدی سے ریلنگ کا سہارا لیا اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے والا ایسے کھڑا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، لیکن جب جانان کی نیلی آنکھوں نے سرخ چہرے کے ساتھ سامنے والے کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا تو اسے خوف آیا اور اپنی نظریں جھکا لیں اور سائڈ سے گزر کر اوپر جانے لگی کہ ارشمان جو تھوڑی دیر پہلے ہی راحم اور اذلان سے پوچھ کر اندر آیا تھا کہ اسے کسی سے بزنس کے سلسلے میں اپنے پی اے کو گائیڈ کرنا تھا، بات کرتے کرتے اوپر پہنچ گیا اور اب بات ختم ہونے کے بعد نیچے آ ہی رہا تھا کہ ایک نازک وجود سے ٹکرایا اور اس کے بعد غور سے اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کی معصوم حرکتیں بنا کسی تاثر کے ملاحظہ کر رہا تھا۔ چونکا اور جلدی سے اس کے سامنے آ کر اسے روکا۔ جانان،
ارشمان کے اچانک سے آگے آنے پر بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ ایک دفعہ پھر گرتی کہ ارشمان نے اسے بازو سے پکڑا۔ جانان کا باقاعدہ سانس اکھڑنے لگا۔ جانان نے زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دوسری طرف ارشمان اس کے سانس اکھڑنے پر ابھی حیرت سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس کا بازو چھڑوا کر بھاگ جانا اسے غصہ دلا گیا۔ ارشمان نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ریلنگ پر مارا جس سے اس کا ہاتھ لال ہو گیا۔ You will have to pay for it. Till today, no one dared to shake ارشمان سکندر's hand. How dare she ignore me? ارشمان غصے سے بولا۔ ارشمان کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی کہ اسے کسی نے کیسے نظر انداز کیا، جبکہ جانان کا یہ عمل بالکل غیر ارادی طور پر تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس عمل سے پہلے کسی کی انا کی تسکین کے لیے بدلے کی بھینٹ چڑھے گی اور پھر اس شخص کا جنون۔ اچھا ٹھیک ہے ماہنور، میں اب چلتی ہوں، حمزہ باہر آ گیا ہے اور بہت بہت شکریہ، میری وجہ سے تم باقی کسی کو ٹائم بھی نہیں دے پائی۔ ارے چھوڑو باقی سب کو، میں اپنے پیار کے ہوتے ہوئے بھلا اور کسی کو کیوں ٹائم دیتی؟ ماہنور نے شرارتی پن سے دانین کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ دانین نے ماہنور کو گھورا۔ یہ تم اپنے بڑے کالے نینوں کو اور بڑا نہ کیا کرو، بندہ بشر ہوں میں، پھر کچھ کروں، تمہارے ان کیوٹ ایکسپریشنز کو دیکھتے ہوئے تو تم ناراض ہوتی ہو۔ ماہنور واقعی ابن ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی، یہ ماننا دانین کا تھا، کیونکہ دانین کی ہر بات، ہر انداز کو وہ اپنے ٹھڑک پن کے نظر کرتی تھی۔ اچھا فضول نہ بولو اور مجھے اجازت دو۔ ہائے، اگر میں اجازت نہیں دوں گی تو تم نہیں جاؤ گی؟ ماہنور نے دانین کے گرد باہوں کا حصار بنائے ہائے کو لمبا کھینچتے ہوئے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا۔ ماہنور تم اتنی ڈھیٹ کیوں ہو؟ دانین کی بس رونے کی کسر رہ گئی تھی۔ اچھا یار اب رونے نہ بیٹھ جانا، مذاق کر رہی تھی، ماہنور نے منہ بسورتے ہوئے کہا، اور اللہ حافظ، خیال سے جانا۔ اب کی بار ماہنور نے روٹھے پن سے کہتے اسے شرافت سے جانے کی اجازت دی۔ دانین ماہنور سے گلے ملتے گھر کی انٹرس سے باہر نکل گئی جہاں حمزہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی ماہنور وہیں کھڑی تھی کہ پیچھے سے آمنہ بیگم نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر آپ نے اپنے پیار کو نہار لیا ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ کس ٹائم سے جا چکی ہے۔ اب خیالوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جائیں جہاں ادنے سے لوگ آپ کی منتظر ہیں۔ آمنہ بیگم نے ماہنور کو بھگو بھگو کر طنز مارا، لیکن بجائے شرمندہ ہونے کے ماہنور نے اپنی بتیسی کی نمائش کی۔ آمنہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ماہنور کو جانان کے کمرے میں بھیجا اور خود مہمانوں کی طرف رخ کیا۔ دانین باہر نکلی تو حمزہ کو اپنے انتظار میں کھڑے پایا۔ یار آپی، اگر آپ 5 منٹ اور نہ آتی تو میں نے اندر ہی آ جانا تھا، حمزہ نے دانین کو اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لیتے ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ حمزہ دانین سے بے شک چھوٹا تھا، لیکن اس کا قد دانین سے 2 انچ بڑا ہی تھا، اس وجہ سے وہ دانین سے بڑا لگتا تھا اور دانین کی فکر بھی بالکل بڑے بھائیوں کی طرح کرتا تھا۔ اوفو حمزہ، میں تمہارا کیا کروں یار، بندہ 5-10 منٹ لیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے بتائے ہوئے ٹائم سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوں، مجھے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ میں اپنی اتنی پیاری آپی کو کھو ہی نہ دوں۔ حمزہ نے دانین کو ابھی تک اپنے باہوں کے گھیروں میں لیا ہوا تھا اور ایک دفعہ دوبارہ اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ اچھا چلیں اب بیٹھیں، بابا انتظار کر رہے ہوں گے، ویسے بھی آج کل ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ چلو۔ اس کے بعد دانین بائک پر حمزہ کے پیچھے بیٹھتی گھر کی طرف روانہ ہوئی اور یہ منظر کسی نے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ابھی راحم فرحات کو سی آف کر کے واپس گھر کے اندر جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر اسی حجاب والی معصوم لڑکی پر پڑی جو کسی لڑکے کی باہوں میں تھی اور وہ لڑکا اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ یہ دیکھتے نہ جانے کیوں راحم کو برا لگا۔ اس سے پہلے راحم اندر کی طرف بڑھتا وہ لڑکی مسکراتے ہوئے اسی لڑکے کے پیچھے بیٹھتی روانہ ہوئی۔ جلد ہی راحم کا غصہ نفرت میں بدلا اور طنزیہ مسکراتے ہوئے اس نے تخیل میں ہی سوچا، یہ آج کل کی مڈل کلاس لڑکیوں کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں، گھر سے حجاب کر کے پارسا بن کر نکلتی ہیں اور باہر لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہیں۔ بدگمانی نے راحم شاہ کے دل میں اپنے پنجے گاڑے، جبکہ کچھ دیر پہلے اسی معصوم چہرے سے راحم شاہ کو عجیب سی انیس ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ بدگمانی ختم ہوگی یا کوئی خطرناک راہ اختیار کرتے ہوئے کچھ اور رنگ لائے گی۔ ماہنور نے کمرے میں قدم رکھا تو جانان سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی، لیکن یہ کیا؟ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو گر رہے تھے۔ جانان میری جان، کیا ہوا؟ کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ماہنور نے جانان کے ہاتھ میں انہیلر دیکھتے یہی اخذ کیا تو پوچھ لیا۔ نہیں ماہنور، تم پریشان مت ہو، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ٹھیک ہے تو پھر تمہاری آنکھوں سے یہ پانی کیوں نکل رہا ہے؟ جانان گڑبڑائی اور کہا، ارے نہیں ماہنور، یہ تو بس تھوڑی دیر پہلے سانس کے اٹکنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا، باقی ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ اچھا تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، اور چلو تم ایسا کرو، ابھی تھوڑی دیر آرام کر لو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں شکریہ، تم جاؤ، اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں خود لے لوں گی۔ جبکہ اس کی بات پر ماہنور نے اسے گھورا۔ مطلب تم پورا پلان بنائے بیٹھی ہو کہ مجھے امی سے ڈانٹ پڑے؟ کیوں؟ اس بات پر کیوں تمہاری تائی جان ڈانٹیں گی؟
ارے اگر انہیں معلوم پڑا کہ تم نے اپنا کام خود کیا ہے تو میری خیر نہیں، کیونکہ مجھے انہوں نے ہی بھیجا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اب اگر انہیں پتہ چلا کہ بجائے بیمار کی تیمارداری کرنے کے میں نے اسے کہا ہے کہ اپنا کام خود کرو، تو مجھے ڈانٹ کے امی کی ہوائی چپل بھی ملے گی۔ ماہنور نے برا سا منہ بناتے کہا، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے تو مجھ سے نہیں کہا نا کہ میں اپنا کام خود کروں۔ میں نے تم سے خود کہا ہے، تو پھر تمہیں کیسے تائے جان سے ہوائی چپل پڑے گی؟ جانان نے معصومیت سے کہا، ارے میری معصوم کزن، یہ تو تمہیں اور مجھے پتہ ہے نا کہ یہ بات تم نے کی ہے، میری عظیم اماں جان کو کون بتائے گا، وہ تو کچھ سننے سے پہلے ہی نشانہ لیتی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، قسم سے ماہنور، تمہارا اور پریشے کا کچھ نہیں ہو سکتا، تم لوگوں سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ اچھا اب زیادہ دادی اماں نہ بنو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آرام کرو، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اور اگر میں نظر نہ آؤں تو کسی ملازمہ کو کہہ دینا خود نہ شروع ہو جانا، ماہنور نے وارننگ دیتے لہجے میں کہا۔ جانان نے معصومیت سے سر ہلایا اور بلینکٹ اپنے اوپر کیا۔ ماہنور کمرے کی لائٹس آف کرتی کمرے سے نکل گئی۔ یار یہ صدیقی صاحب نے تو مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے پارٹنرشپ دوبارہ قائم کروں، جبکہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور ویسے بھی اگر میں اس فیصلے پر نظر ثانی کروں بھی تو مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ میں ان سے دوبارہ پارٹنرشپ قائم کروں، کیونکہ جب تک وہ میرے پارٹنر رہے مجھے اس حد تک پروفٹ نہیں ہوا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے ضرور انہوں نے کوئی گھپلا کیا تھا، اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ ان کی بیٹی بلا وجہ آ کر میرا دماغ خراب کرتی تھی، جبکہ جب سے میں نے پارٹنرشپ ختم کی ہے مجھے وہ شکل دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملی، جس کی وجہ سے میرا بی پی ہائی ہونے سے بچ جاتا ہے۔ راہیم اور ارشمان اس وقت آفس میں موجود تھے، اور راہیم ارشمان کو اپنی پرابلم سے آگاہ کر رہا تھا۔ یار میری مانو تو جو تمہیں بہتر لگتا ہے تم وہی کرو، کسی کے بھی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے دل کی سنو۔ ارشمان، مجھے لگتا ہے تم اتنے سالوں میں مجھے جان نہیں پائے، تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں، یا کوئی مجھے میرے فیصلے سے ہٹا سکتا ہے؟ بس تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ صاف صاف ان کے منہ پر انکار کرو کہ تمہیں ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا۔ ارے مجھے پریشانی کسی چیز کی نہیں ہے، بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نہ ہو وہ اس بات کو اپنی انا پر لے لے اور پھر میری فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ You know such people well. How far they can go in their ego and target family first. یہ تو ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، فی الحال اپنے دل کی سنو۔ ارشمان نے راہیم کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے اسے بہتر حل بتایا۔ راہیم نے پرسوچ انداز میں ارشمان کے جواب پر صرف ہنکارا بھرا۔ اچھا وہ مغل والوں کے ٹینڈر کا کیا بنا؟ راہیم نے ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ارشمان سے سوال کیا۔ یار کل میٹنگ ہے، اب دیکھو کیا بنتا ہے، میری تو یہی دعا ہے کہ انہیں ہماری پریزنٹیشن پسند آ جائے، کیونکہ اگر یہ پروجیکٹ ہمیں مل جاتا ہے تو ہمیں اربوں کا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہمیں ہی ملے گا۔ تم یہ بتاؤ پریزنٹیشن تیار ہے؟ ہاں پریزنٹیشن تیار ہے، بس کچھ پوائنٹس ہیں جو تم بھی دیکھ لو۔ اس کے بعد ارشمان نے ایک بلو کلر کی فائل راہیم کے سامنے رکھی، جس کو راہیم غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی راہیم شاہ اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ چھن سے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لائم کلر کے حجاب کے حالے میں معصوم چہرہ لہرایا۔ راہیم نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یا خدا را پلیز یہ نہیں ہونا چاہیے، راہیم نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راہیم کو اپنا دل دغا دیتا دکھائی دیا، لیکن پھر اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے دانین کا کسی لڑکے کے ساتھ اس کے گلے ملنے والا منظر لہرایا، اور پھر کیا تھا، راہیم کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئیں، جذبات نے کروٹ لی، دماغ نے دل کو ڈپٹتے ہوئے کہا، تم اس کے لیے پاگل ہو رہے تھے جو حجاب کا ڈھونگ رچاتے لڑکوں کی باہوں میں موجود تھی؟ پتہ نہیں گھر والے بھی جانتے ہیں یا ان پر بھی اپنی پارسائی کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ دل نے فوراً مخالفت کی، کیا پتہ کوئی مجبوری ہو، وہ لڑکی تو کتنی معصوم تھی۔ دماغ نے دلیل دی، یہ سب دھوکہ ہے، ایسی بھی کیا مجبوری کہ وہ کسی کے گلے کا ہار بنی بیٹھی تھی، اور یہ چہرے کی معصومیت صرف دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے راہیم شاہ دل اور دماغ کی جنگ میں الجھتا، وہ غصے سے اٹھا اور شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد راہیم جب فریش سا باہر نکلا تو قدرے ریلیکس تھا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچے گا کہ وہ کیسی ہے، اور ویسے بھی وہ اس لڑکی کو کون سا جانتا ہے، جبکہ یہ بات اس نے صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کی تھی، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ اگر راہیم کسی چیز کو پانا چاہے تو وہ ناممکنات کو بھی ممکنات میں بدل دے، لیکن ساری بات ہی تو چاہنے کی تھی۔ اگلا پورا ہفتہ تمام شاہ ہاؤس کے مکین کام نعمان میں گزرا، صرف ایک شخص کو چھوڑ کر، اور وہ ہیں ہمارے اذلان شاہ، جو اپنی پوزیسو نیچر کی وجہ سے ماہنور کی کسی دوسرے کے لیے فکر دیکھ کے غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن پھر صبر کے گھونٹ بھر جاتے ہیں
کہ وہ اپنی عزیزم کو کچھ بول کر ان کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور دوسری طرف راحم کو کئی دفعہ دانین کا خیال آیا، لیکن ہر دفعہ اپنے آپ کو دلیل دے کر مطمئن کیا۔ بابا جانی آج اٹھنا نہیں ہے آپ نے، 6 بج گئے ہیں، آپ نے آج نماز بھی ادا نہیں کی۔ دانین حسین صاحب کے بازو پر ہاتھ رکھ کر انہیں اٹھاتی ہے۔ یہ کیا بابا جانی، آپ کو تو بخار ہے۔ حمزہ، حمزہ! دانین نے حمزہ کو آواز دی۔ کیا ہو گیا ہے آپی، کیوں صبح صبح شور کر رہی ہیں؟ حمزہ دیکھو بابا جانی کو کتنا تیز بخار ہے۔ ہٹیں آپ، میں دیکھتا ہوں۔ جبکہ اپنے بچوں کی فکر پر حسین صاحب مسکرا دیتے ہیں۔ اٹھے بابا جانی، ہسپتال چلیں۔ بیٹا مجھے ہسپتال نہیں جانا، بس یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس وجہ سے تھوڑی طبیعت بگڑ گئی ہے، ابھی دیکھنا دوپہر تک بالکل چنگا بھلا ہو جاؤں گا، حسین صاحب رسانیت سے کہتے ہیں۔ بالکل نہیں بابا جانی، آپ ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہم پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہے ہیں آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن آپ ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ آج تو آپ کو ہمارے ساتھ ہسپتال چلنا ہی ہوگا، حمزہ نے ضدی انداز میں کہا۔ بیٹا آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو، میں دوپہر تک ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹینشن نہ لو۔ حمزہ تم بابا جانی کو گاڑی میں بٹھاؤ، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ آپ یہ ڈرائیو کون کرے گا؟ حمزہ پریشانی سے کہتا ہے، کیونکہ گاڑی ہمیشہ حسین صاحب ہی ڈرائیو کرتے تھے جب تینوں نے کہیں جانا ہوتا۔ ابھی حمزہ کو ڈرائیونگ سکھا رہے تھے، اور دانین کو ڈرائیونگ آتی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ سیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر حسین صاحب گھر نہیں ہوتے تھے تو وہ حمزہ کے ساتھ بائک پر آتی جاتی تھی۔ تو ایسا کرتے ہیں آٹو کروا لیتے ہیں، تم جلدی سے جاؤ آٹو لے کر آؤ۔ اچھا آپی، حمزہ کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ یہ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، آپ ان کو وقت پر دے دیجیے گا، انشاءاللہ بخار جلد اتر جائے گا۔ ڈاکٹر نے سامنے موجود دونوں معصوم بچوں کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ سر کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ دانین نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس کوشش کریں کہ ان کو سٹریس سے دور رکھیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے کسی چیز کا سٹریس لیا ہے، کیونکہ ان کا بی پی بھی ہائی تھا۔ ٹھیک ہے سر، اب ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، حمزہ نے کہتے ہوئے دانین کے ساتھ باہر کے سمت اپنے قدم بڑھائے، اور حسین صاحب کو لیتے ہوئے یہ چھوٹا سا پیار بھرا قافلہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ماما، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، آپ آغا جان کے گھر جائیں اور جانان کا رشتہ مانگیں۔ ارشمان نے بنا تمہید باندھے غیر متوقع بات کی۔ مریم بیگم پہلے تو ارشمان کی بات سن کر حیران ہوئی، پھر تحمل سے بولی کہ بیٹا کس کے لیے رشتہ مانگنے جاؤں؟ ماما، کیا اس گھر میں میرے علاوہ اور بھی کوئی موجود ہے جس کے لیے آپ جانان کا رشتہ مانگیں گی؟ ارشمان نے جلے بھونے انداز میں کہا۔ بیٹا جی، آپ کے علاوہ اس گھر میں کوئی ہے تو نہیں، لیکن بیٹا وہ لڑکی آپ کے ٹائپ کی نہیں ہے، تو میں جانان کا رشتہ نہیں مانگنے جاؤں گی۔ ماما، کیا آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ وہ لڑکی عزیز ہے، یا مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو آپ میرا رشتہ نہیں لے کر جائیں گی؟ ارشمان نے غصے سے کہا، جبکہ مریم بیگم کی باتیں سنتے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ بیٹا بظاہر تو آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کا مزاج ہے نا، یہ آپ کی پوری شخصیت پر ایک منفی تاثر چھوڑتا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میں کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کروں، اور وہ بھی اپنی بھتیجی کی، کیونکہ میں تمہارے غصے سے بھی اچھے سے واقف ہوں، اور اس معصوم لڑکی سے بھی، وہ نازک سی بچی تمہارے غصے کو برداشت نہیں کر پائے گی، تو اس لیے اس بات کو یہیں ختم کرو۔ مریم بیگم نے بھی کوئی رعایت نہ رکھتے ہوئے ارشمان کو آئینہ دکھایا، جبکہ مریم بیگم کی بات سنتے ارشمان غصے سے کھڑا ہوا اور بپرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف جانان سے، نہیں تو آپ بھول جائیں کہ میں شادی کروں گا، اور ہاں سن لیں، اگر آپ میرا رشتہ نہیں لے کر جائیں گی تو پھر بھول جائیے گا کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے، کیونکہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ارشمان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ نازک پھول سی بچی تمہیں نہیں برداشت کر پائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بھتیجی پر کوئی ظلم کروں۔ ماما، انف از انف، اگر آپ نے میری بات مان لی تو ٹھیک ہے، ادروائز میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ارشمان سینٹر ٹیبل کو ٹھوکر مارتا غصے سے ڈرائنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے مریم بیگم اپنی ڈھیٹ اولاد کو دیکھتے اپنا سر تھام گئیں، اور سکندر صاحب سے بات کرنے کا سوچا، کیونکہ اب وہ ہی ارشمان کو سمجھا سکتے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں مسز سہیل؟ اللہ پاک کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں، اور آج یہاں کا راستہ کیسے بھول گئیں؟ آمنہ بیگم نے مسز وقاص کو جواب دیتے ہوئے ان سے ان کی خیریت پوچھتے ہوئے سوال کیا۔ بس آج میں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئی ہوں، اور پوری امید سے آئی ہوں کہ انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا۔ مسز وقاص نے نرم مسکراہٹ منہ پر سجائے جواب دیا۔ اچھا، خیریت؟
ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو ہماری آشیانے تک لے آئی؟ وہ اصل میں اس دن پارٹی میں تمہارے گھر ایک پیاری سی بچی جس نے حجاب کیا ہوا تھا، میں اس کے بارے میں معلومات لینے آئی ہوں اپنے بیٹے کے سلسلے میں۔ مجھے ایسی ہی پیاری سی بہو کی تلاش تھی، اور دیکھو میری تلاش بھی مکمل ہو گئی۔ مسز وقاص نے بنا تمہید باندھے اپنا مدعا بیان کیا، جبکہ اب حیران ہونے کی باری آمنہ بیگم کی تھی، کیونکہ یہی سوچ وہ اپنے بیٹے راحم شاہ کے لیے رکھتی تھیں۔ وہ اصل میں آپ کو بتانا چاہوں گی مسز وقاص کہ شاید اس بار بھی آپ کی تلاش نامکمل رہ گئی ہے، کیونکہ وہ لڑکی انگیجڈ ہے۔ آمنہ بیگم نے گلا کھنکارتے ہوئے غلط بیانی کی، کیونکہ وہ کیسے اتنی پیاری لڑکی کو ہاتھ سے جانے دیتی، جو کہ ان کے بد مزاج لیکن بے حد خوبصورت بیٹے کے ساتھ جچتی تھی۔ اوہ چلو کوئی نہیں، یہ تو ساری نصیب کی بات ہوتی ہے، اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے، آمین، مسز وقاص نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اچھا چلیں پھر، مجھے اجازت دیں، میں چلتی ہوں۔ ارے ایسے کیسے، آپ ہمارے گھر تشریف لائی ہیں اور کچھ کھائے پیے ہی چلی جائیں گی؟ ایسا تو ناممکن ہے، آپ بیٹھے، میں بس انتظامات دیکھ لوں۔ آمنہ بیگم یہ کہتے ساتھ ہی کچن کی طرف رخ کر گئیں۔ اذلان اس وقت آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بجی۔ اذلان نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف دیکھا، لیکن یہ کیا؟ موبائل کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے کے تمام بل غائب ہو گئے اور اس کی جگہ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے لی، کیونکہ وہاں پر ماہ نور کا نام جگمگا رہا تھا، جو کہ اس کی مسکراہٹ کی وجہ تھی۔ اذلان نے بنا دیر کیے جلدی سے کال پک کی۔ السلام علیکم اذلان بھائی، کیا آپ ہمیں کالج سے پک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈرائیور بابا ابھی تک نہیں آئے اور میرے پاس ان کا نمبر بھی موجود نہیں ہے۔ بھائی کو میں نے خود کال نہیں کی، کیونکہ ان کے مزاج تو کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں، تو کیا پلیز آپ ہمیں لینے کے لیے آ سکتے ہیں؟ صبر صبر لڑکی، تھوڑا سانس بھی لے لیا کرو، بالکل نان سٹاپ ہی شروع ہو جاتی ہو، اگلے بندے کی بھی سن لیا کرو۔ اور ویسے راحم اتنا برا نہیں ہے جتنا تم سب نے اس کو بنا دیا ہے، اپنے رشتوں پر وہ جان چھڑکتا ہے، اور اتنی لمبی تمہید باندھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، تم صرف مجھے کہہ دیتی کہ لینے آ جائیں تو میں لینے آ جاتا۔ بہرحال 10 منٹ ویٹ کرو، میں پہنچتا ہوں، اور آخری بار کہہ رہا ہوں مجھے بھائی کہہ کر نہ بلایا کرو۔ یہ کہتے اذلان نے کھٹاک سے فون بند کر دیا، کیونکہ کچھ پل پہلے جس کال کو دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اب اسی کال کرنے والی نے بھائی کہہ کر اس کے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ موبائل کو غصے سے ٹیبل پر پٹکتے اذلان نے اپنے سر کو تھاما تھا، کیونکہ اسے بالکل برداشت نہیں تھا کہ ماہ نور اسے اس طرح سے مخاطب کرے۔ پھر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے بعد اس نے ٹیبل سے گاڑی کی چابی، والیٹ اور موبائل اٹھاتے باہر کا رخ کیا۔ بابا جانی جلدی سے منہ ہاتھ دھو لیں، دیکھیں میں آپ کے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں۔ دانین نے کمرے میں داخل ہوتے اپنے بابا کو مخاطب کیا، جو اس وقت بیڈ پر لیٹے حمزہ سے باتوں میں مصروف تھے۔ دانین کے انداز پر حسین صاحب اور حمزہ دونوں مسکرائے۔ بیٹا جانی، آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھ سے یہ سوپ نہیں پیا جاتا، تو آپ یہ توقع تو بالکل بھی نہ کریں کہ میں یہ سوپ پیوں گا۔ اس کو یہاں سے لے جائیں اور کچھ چٹپٹا سا بنا کر لائیں میرے لیے، میرا بالکل بھی دل نہیں ہے ایسا مریضوں والا کھانا کھانے کا۔ بالکل بھی نہیں بابا جانی، اللہ اللہ کر کے تو آپ کا بخار اترا ہے اور پھر آپ ایسا کھانا کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ سوپ ہی پینا پڑے گا، اور یہ بچوں کی طرح ضد نہ کیا کریں، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو چلیں شاباش جلدی سے یہ سوپ ختم کریں، جبکہ میں اور حمزہ تو بریانی کھائیں گے۔ کیوں حمزہ؟ دانا نے پہلے ذرا روب سے اور بعد میں حسین صاحب کو چڑھانے کے لیے بریانی کا حوالہ دیا، جبکہ اس کی بات سنتے حسین صاحب نے برا سا منہ بنایا اور حمزہ نے کہا واقعی آپ بھی بریانی، اور وہ بھی آپ کے ہاتھ کی؟ آج تو مزہ آ جائے گا۔ رہی صحیح غزر حمزہ کی بات نے پوری کر دی۔ چلو جی، پہلے جو میں سوپ پینے کا ارادہ رکھتا تھا، اب تو میں بالکل بھی نہیں پیوں گا، میں تو بریانی ہی کھاؤں گا۔ تم لوگوں کے ساتھ کوئی مجھے روک کر دکھائے، اور جس نے بھی روکا اور مجھے سوپ کے لیے فورس کیا تو وہ بھی بریانی نہیں کھائے گا، بلکہ میرے ساتھ سوپ پیے گا۔ حسین صاحب نے بھی اپنی شرٹ سامنے رکھی۔ وہ اپنے بچوں کے سامنے بالکل بچے ہی بن جاتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے ماں باپ کا پیار کہیں باہر سے ڈھونڈیں اور لوگ ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھائیں۔ بابا جانی یہ تو غلط بات ہے، حمزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ وہ ایسا مریضوں والا کھانا کھائے، جبکہ اس کے پاس دوسرا آپشن اس سے کئی گنا بہتر تھا۔ سوچ لو بیٹا، اگر میں سوپ پیوں گا تو آپ لوگوں بھی سوپ ہی پیو گے، نہیں تو میں تو بریانی ہی کھاؤں گا، وہ بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ کی۔ حسین صاحب نے بھی مزید تنگ کیا، جب ان کے بچے ان کو تنگ کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ بابا جانی پلیز آپ آج یہ سوپ پی لیں نا، جیسے ہی آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی میں خود آپ کو بریانی بنا کر دوں گی، دانین نے معصومیت سے کہا، جبکہ اس کا من موہنا معصومیت بھرا چہرہ دیکھ کر حسین صاحب نے بھی ہار مان لی۔ ارشمان غصے سے اس وقت ریس ڈرائیونگ کر رہا تھا، لیکن اس کا غصہ ایسا تھا کہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔
ارشمان نے یکدم سنسان سڑک پر گاڑی کو بریک لگاتے اس کی اسٹیئرنگ پر غصے سے اپنے ہاتھ کا مکہ مارا۔ تمہیں تو میں اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی میرا ہاتھ جھٹکنے کی؟ آج تک یہ ہمت کسی نے نہیں کی تو یہ ہمت تم میں کیسے آ گئی؟ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے، ارشمان نے تخیل میں جانان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ارشمان کو یہ بات بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ اس کی انا پر کاری ضرب لگی تھی کہ ایک چھوٹی سی معصوم سی دکھنے والی لڑکی نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو جھٹکا کیسے؟ تمہیں ہر صورت میں ارشمان سکندر کا بننا پڑے گا تاکہ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ جس کا تم نے ہاتھ جھٹکا اب تم اس کے وجود کو کیسے جھٹک پاؤ گے۔ اگر جانان کو پتہ ہوتا کہ اس کے ایک غیر ارادی رد عمل کی وجہ سے کسی کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اور اس کو اتنی بھیانک سزا ملنے والی ہے تو وہ کبھی بھی ایسا خیال میں بھی کرنے کا نہ سوچتی۔ لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں، قسمت کا تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ سدرا، میں ایک بات سوچ رہی تھی، تمہیں مانور کی وہ دوست یاد ہے دانین؟ مجھے وہ اپنے راہم کے لیے بہت پسند آئی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ بھابھی، یہ بیٹھے بٹھائے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بس سدرا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے تو اس لڑکی کو دیکھتے ہی اپنے راہم کے لیے پسند کر لیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی پڑھائی مکمل ہو جائے، لیکن تمہیں پتہ ہے آج مسز وکاس آئی تھیں اور وہ اپنے بیٹے کے لیے دانین کا رشتہ مانگنا چاہ رہی تھیں۔ میں نے تو انہیں صاف منع کر دیا کہ اس لڑکی کا پہلے ہی کہیں رشتہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں ڈر گئی ہوں کہ اس سے پہلے کوئی اور امیدوار آئے میں دانین کو اپنے راہم کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ بھابھی، آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، جیسا آپ کا مناسب لگے، کیونکہ وہ لڑکی مجھے بھی بہت پسند آئی ہے، لیکن پہلے آپ راہم سے تو پوچھ لیں کہ اسے بھی یہ رشتہ قبول ہے یا نہیں۔ ارے اسے تو تم چھوڑ ہی دو، اس کے لیے تو میں کوئی حور پری بھی لے آؤں تو اسے نہیں پسند آئے گی۔ میں بس آج ہی آغا جان سے اور باقی سب سے بات کر کے کل دانین کے گھر جاؤں گی، اس کا رشتہ لے کر، بے شک شادی ابھی نہ کریں لیکن منگنی کر دوں میں اپنے راہم کی۔ چلیں ٹھیک ہے بھابھی، پھر جیسا آپ کو مناسب لگے، لیکن میری یہی رائے ہے کہ آپ پہلے راہم کو آگاہ کر دیں، باقی سب اللہ خیر کرے گا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ اپنے ریویوز لازمی دیں کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگ رہا ہے، اور مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ میری ویڈیوز کو لائک، شیئر، کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پھر دوبارہ جلد ملیں گے اسی ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔